اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پھر اللہ اس کے رسول کے فضل و کرم سے دورہ تفسیر قرآن کی ایک نئی کلاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ آج ہم سورہ مائدہ چھٹا پارہ 12ویں آیات مبارکہ سے قرآن کریم کی تفسیر اور اس کا ترجمہ اور اس کے متعلق نکات سماعت کرنے جا رہے ہیں۔ آیات طیبات کو سماعت کرنے سے پہلے یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ آیت میں مدینے کے یہودیوں کی بد عہدیوں کا تذکرہ کیا تھا کہ وہ بد عہدی، وہ وعدہ خلافی جو انہوں نے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کی تھی۔ اب یہاں ان کے اسلاف، ان کے آباء و اجداد نے جو حضرت موسیٰ علیہ والسلام سے وعدہ خلافی کی، اس کا تذکرہ ہوگا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی عطا فرمائے گا کہ جب یہ یہودی اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بد عہدی کر سکتے ہیں، وعدہ خلافی کر سکتے ہیں، تو آپ کے ساتھ کریں تو کوئی تعجب نہ ہوگا۔ وہ جو وعدہ خلافی جس کا تذکرہ یہاں پر ہوگا وہ دراصل یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں فرعون کو غرق کر دیا اور بنی اسرائیلی مصر میں مقیم ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم عطا فرمایا کہ سرزمین شام کی طرف جاؤ اور وہاں قوم جبارین جو مسلط ہے ان سے اس علاقے کو آزاد کرواؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ان بنی اسرائیلیوں سے فرمایا تھا کہ جب اسے آزاد کروا لو گے تو وہی جگہ تمہاری جائے قرار ہوگی اور ہم مجاہدین کی مدد فرمائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان میں سے 12 افراد کو چن لیا۔ ہر قبیلے میں ایک ایک فرد کو اس کی قوم کا کفیل بنایا گیا کہ یہ لوگ اپنی اپنی قوم سے جہاد کا وعدہ پورا کروائیں گے۔ ان 12 ضامنوں کو نقیب کہا جاتا ہے۔ انہی نقیبوں میں حضرت کالب بن یوقنا اور یوشع ابن نون بھی تھے، جن کا تذکرہ آخر میں آئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بھیجا کہ جاؤ ان 12 نقیبوں کو کہ جاؤ جاسوسی کرو اور دیکھ کر آؤ کہ وہ جو شام کے علاقے میں ارحا قوم کے جبارین جو وہاں پر مسلط ہیں وہ کس طرح کے ہیں، ان کی جنگی تیاریاں کیسی ہیں، ان کا لشکر کیسا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور ان سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ واپس آ کر تم نے ان کے حالات اپنی قوم سے بیان نہیں کرنے، صرف اور صرف واپس آ کر ہمیں بتانا ہے۔ وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ بہت قداور ہیں، بڑے طاقت والے ہیں، مالدار ہیں اور ان کے پاس تیاری بہت سخت ہے۔ ادھر گئے اور واپس آئے اور واپس آ کر سوائے حضرت کالب اور حضرت یوشع علیہ السلام کے سب نے اپنا اپنا وعدہ توڑ دیا اور اپنی اپنی قوم کے پاس جا کر قوم کنعانین کی طاقت، قوت، دولت، کثرت مال، اس کا خوب چرچا کیا۔ بھاگ گئے بنی اسرائیل، ڈر گئے اور انہوں نے انکار کیا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر ہی ان سے لڑیں، ہم نہیں لڑ رہے۔ اس آیت مبارکہ میں جو اب آ رہی ہے اسی عہد کا اور اسی بد عہدی کا، وعدہ خلافی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ، اور ان میں سے ہم نے مقرر کیے 12 نقیبا، 12 نقیب یعنی 12 ضامن۔ وقال اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا انی معکم، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز قائم کرو، وآتیتم الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہاں سے پتہ لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتی بھی نماز ادا کیا کرتے تھے، البتہ ان کے ہاں صرف 2 نمازیں ہوا کرتی تھیں۔ فرمایا وآمنتم برسلی، اور تم میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، وعزرتموہم، اور ان کی تعظیم کرو۔ تو یہاں سے پتہ لگا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی تعظیم یہ مطلق کرنی چاہیے، جب تک کہ شریعت منع نہ کرے، جس تعظیم کو حرام نہ کہے،
جس تعظیم سے منع نہ کیا جائے بس وہ تعظیم کی جائے گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ایسی تعظیم کرو جو صحابہ نے کی ہو، ایسی تعظیم کرو جو قرآن نے جس کا ذکر کیا ہو۔ تو یاد رکھیے گا تعظیم میں نقل کی ضرورت نہیں ہوتی کہ منقول تعظیم کرنی ہے کوئی اور نہیں کرنی ہے، بس شریعت میں تعظیم انبیاء و رسل حرام نہیں ہونی چاہیے، اور باقی جس طرح انسان تعظیم کرتا ہے وہ کرتا چلا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک منع نہیں کرے گا اس وقت تک تعظیم کرنے کی اجازت ہوگی۔ پھر فرمایا کہ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دو۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں ضرور تمہارے گناہ تم سے مٹا دوں گا۔ اس سے پتہ لگا کہ اعمال، نیک اعمال اور ایمان سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ یہ اعمال دل کے لیے صابن ہے کہ جیسے نیک عمل کرتے ہیں تو دل سے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، میں ضرور تمہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ، پھر جس نے تم میں سے اس کے بعد کفر کیا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ ضرور سیدھے راستے سے بہک گیا، بھٹک گیا۔ پھر آگے فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، اب یہاں پر ان کی اس بد عہدی، وعدہ خلافی کے باعث جو ان پر لعنت طاری ہوئی، جو ان پر نحوست طاری ہوئی، اس کا تذکرہ آگے آنے والی آیت پاک میں کیا جا رہا ہے، جسے سیدھا یہ پتہ چلتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو گناہ کی وجہ سے اس پر نحوستیں نازل ہو جاتی ہیں۔ اب وہ نحوستیں کیسی ہیں وہ دیکھیے گا قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، تو ان کے بد عہدیوں کی وجہ سے، ان کی وعدہ خلافیوں کی وجہ سے، لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کی۔ پہلی نحوست کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت نازل ہوتی ہے۔ دوسری فرمایا وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ہم نے ان کے دل سخت کر دیے۔ تیسری نحوست یہ ہوئی يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، چوتھی نحوست یہ ہوئی کہ ان کو گناہوں کی لت پڑ گئی۔ اور گناہ کیسے؟ حرام کفر کا ارتکاب، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو، اس کے کلام کو ان کی جگہوں سے بدل دیا کرتے تھے، تحریف کرتے تھے، بدل دیا کرتے تھے احکامات قرآنیہ کو، احکامات کتاب کو۔ فرمایا وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، چوتھی نحوست کیا ہے کہ جو نصیحتیں انہیں دی گئی ان کا بڑا حصہ وہ بھلا بیٹھے، تو نصیحتیں بھول جاتی ہیں۔ ایک بڑا وبال، بڑی نحوست یہ بھی ہے گناہ کرنے کی۔ فرمایا وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، اے محبوب آپ ہمیشہ ان میں سے کسی نہ کسی کی دغا، کسی نہ کسی کی خیانت، کسی نہ کسی بددیانتی پر مطلع ہوتے رہیں گے، ہمیشہ مطلع ہوتے رہیں گے۔ یہ پانچویں نحوست ہے جو ان کے اوپر طاری کی گئی، جس سے پتہ لگا کہ دل کی سختی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے اور دل کی نرمی اللہ کی رحمت ہے۔ اچھا، پھر یہ بھی پتہ لگا کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے، اور زیادہ گناہوں کی وجہ سے حافظہ بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں شکوت الی وکیع، میں نے اپنے استاد حضرت وکیع سے شکایت کی، سوء حفظی، اپنے قوت حافظہ کے ختم ہونے کی، کمزور ہونے کی، فاوصانی، تو انہوں نے مجھے وصیت کی، مجھے حکم دیا الی ترک المعاصی، کہ گناہ چھوڑ دو۔ کیوں؟ فإن العلم نور من الہ، کہ علم تو اللہ کا نور ہے، وأن النور لا يعطى للعاصی، اور اللہ کا نور گناہ گاروں کو نہیں دیا جاتا۔ تو علم دین تو بہت زیادہ تقوی، طہارت اور پرہیزگاری چاہتا ہے۔ وہ کہا جاتا ہے کہ ابن سلت عرب کا بڑا مبلغ، عالم و شاعر تھا، فاسق و فاجر تھا۔ ایک دن اچانک ایک پرندے نے اس کے منہ میں چونچ ڈالی اور اڑ گیا۔ اس پرندے کے چونچ ڈالنے کی وجہ سے وہ اپنا سارا علم بھول گیا۔ ایسی نحوست طاری ہوئی کہ قیامت تک کے لیے یعنی اس کا سارا علم اٹھا لیا گیا اور بغیر علم کے مر گیا۔ معلوم ہوا کہ انسان کو گناہوں میں بے ادبی یہ اتنا نقصان پہنچاتی ہے کہ اس بے ادبی اور اس کی نحوست کی وجہ سے انسان دنیا اور آخرت میں کہیں کا نہیں رہتا۔ فرمایا الا قلیلا منہم، ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ان میں سے اس سزا کے، اس نحوست کے حقدار نہ ٹھہرے۔ حضرت عبداللہ بن سلام اور آپ کی طرح دیگر
جو صحابہ کرام تھے جو ایمان لے آئے انہوں نے توبہ کی، وہ ان نحوستوں سے بچ گئے۔ فرمایا فاعفو عنہم واصفح، آپ انہیں معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ یہ اختیاری تھی، ورنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو معاف کرنا یہ آیات جہاد سے منسوخ ہو چکا تھا۔ فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، پسند کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھے لگتے ہیں نیکیاں کرنے والے۔ آگے جو آیات مبارکہ آ رہی ہے اس میں نصرانیوں کا تذکرہ ہے، عیسائیوں کا، ان کی تفرقہ بازی کا تذکرہ ہے کہ ان کے گروہ کیسے بن گئے۔ یہ تذکرہ ہم نے پہلے بھی کیا تھا، اور آج پھر ہم مزید تفصیل کے ساتھ اس کا واقعہ عرض کر دیتے ہیں کہ عیسائیوں کے فرقے کیسے بنے۔ حکیم الامت قبلہ مفتی احمد یحییٰ خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر نعیمی پارہ 6 صفحہ نمبر 290 پر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں میں سخت قسم کی عداوت تھی، دشمنی تھی، بڑی خطرناک جنگیں ہوئیں۔ تو یہودیوں کا بہت بڑا ایک پوپ تھا، اس کا نام تھا بولس، اسے پولس بھی کہا جاتا تھا۔ اس نے کہا کہ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، میں وہ آئیڈیا استعمال کروں گا جس سے عیسائی ساری زندگی کے لیے ہمیشہ ہمیشہ لڑتے رہیں گے اور انہیں ہم سے لڑنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اور دیکھیے کہ اس کا آئیڈیا کہاں تک کام کر گیا کہ دوسری جنگ عظیم عیسائیوں کے درمیان ہی ہوئی، آپس میں لڑتے رہے۔ یعنی اتنا خطرناک، اتنی نحوست ان کے اوپر طاری ہو گئی کہ آپس میں آج تک لڑ رہے ہیں۔ تو باہر کیا، اس نے اس آئیڈیا کے مطابق کیا کیا، اپنی ایک آنکھ پھوڑ دی اور اپنے آپ کو کانا کر لیا۔ عیسائیوں کے علاقے میں گیا اور کہا تم مجھے پہچانتے ہو نا، میں یہودی تھا، میری تمہارے ساتھ بہت ساری لڑائیاں ہوئی ہیں، میں تمہارا بہت بڑا دشمن بھی تھا، بس ہوا یہ کہ ایک رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ میری قوم سے عداوت کیوں رکھتا ہے، یہ کہا اور میرے منہ پہ تماچا مارا جس سے میری آنکھ چلی گئی۔ میں نے حضرت روح اللہ کے ہاتھ پر توبہ کی ہے، عیسائی بن گیا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے خاص علوم عطا فرمایا، مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم لوگوں میں آ کر وہ سارے علوم سکھاؤں۔ اب عیسائی عقیدت مند تو ہی تھے، بہت بڑے بڑے عقیدت مند تھے، سارے کے سارے اس پولس کے عقیدت مند ہو گئے، اور یہ ایک اونچے سے گھر میں رہنے لگا۔ اس کی کھڑکی تھی، اس میں اکیلا رہا کرتا تھا، اس کے ارد گرد گھر کے باہر عیسائیوں کا مجمع لگا رہتا، اپنی کھڑکی کھولتا، اپنا دیدار کرواتا، احکامات شرعیہ سناتا اور کھڑکی بند کر لیتا۔ کبھی اچھی باتوں کا حکم دیتا، کبھی بری باتیں بیان کر کے اس کی ایسی توجیہ بیان کرتا کہ اس کی ایسی وضاحت کرتا کہ عیسائی حیران رہ جاتے، واہ بھی واہ، بڑا علم ہے بھائی، بڑی اہم باتیں کر دی بھائی، بڑی گہری باتیں کر دی۔ ہوتے ہوتے اس کے علم کا شہرا دور دور عیسائیوں میں ہو گیا۔ عیسائی دور دراز سے اس کی زیارت کرنے آتے، اس کا کلام سنتے۔ جب اس کا پورا اثر ان پر بیٹھ گیا، اس نے اپنا اثر و رسوخ پیدا کر دیا، پھر بدعقیدگیاں پھیلانا شروع کی۔ پہلے ایک مرتبہ بولا کہ تمہاری عبادات کے قبلہ مشرق ہے، کیونکہ سورج چاند ستارے سب وہیں سے طلوع ہوتے ہیں۔ عیسائیوں نے اپنا قبلہ بدل لیا، ادھر ہی میں ہو گئے، نمازیں پڑھنے لگے اور اس سے تک پڑھتے رہے۔ اس کے بعد ایک دن بولا کہ میں حضرت عیسیٰ پر اپنی جان کی قربانی پیش کرنا چاہتا ہوں، لہذا جس نے مجھ سے جو سیکھنا ہے جلدی جلدی سیکھ لے، پھر تم مجھے پاؤ گے نہیں، پھر میں چلا جاؤں گا۔ اب عیسائی اس کے پاس آنے لگے، تو ایک رات اس نے اپنے پاس ایک پادری کو تنہائی میں بلایا اور سمجھایا اب بدعقیدگیاں کیسے پھیلا رہے، دیکھیے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاص علم ہے، میں آج تجھے دے رہا ہوں، تو نے اس کی تبلیغ کرنی ہے، اپنی قوم میں جا کر تو نے اس کو بتانا ہے اور تو نے خبر دینی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے نا، بیماروں کو تندرست کر دیا کرتے تھے، یہ کام صرف اللہ تعالیٰ کرتا ہے، لہذا حضرت عیسیٰ خدا ہی تھے جو حضرت عیسیٰ کی شکل میں آئے تھے، یعنی خدا ہی تھا وہ جو حضرت عیسیٰ کی شکل میں آیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ عقیدہ اس نے اس کے دل میں بٹھا دیا اور اسے کہا کہ جا کے اس کی تبلیغ کرو۔ دوسری رات آئی، ایک اور پادری کو بلا لیا اور کہا کہ بھائی، اسے سمجھانے لگا ہر انسان اپنے باپ سے پیدا ہوتا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ ہی نہیں ہے، ان کا باپ تو اللہ تعالیٰ ہے، وہ خدا کے بیٹے ہیں، اور حضرت مریم اس اللہ کی زوجہ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ دیکھیں پہلے والے کو کیا کہا تھا، پہلے والے کو کہا کہ حضرت مسیح مردوں کو زندہ کرتے ہیں، بیماروں کو شفا یاب کرتے ہیں، یہ کام خدا کرتا ہے، اور وہ خدا ہی تھا جو حضرت عیسیٰ کی شکل میں آیا، استغفر اللہ۔ یہ عقیدہ پہلے والے کے دل میں بٹھا دیا اور دوسرے والے کے دل میں بٹھا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کوئی تھا نہیں، تو اللہ کے بیٹے ہیں۔
اور حضرت مریم وہ اللہ کی زوجہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ والا عقیدہ بٹھا دیا۔ اب تیسرا پادری آیا، اگلی رات آئی، اس پادری کو بلا کر بٹھایا اور سمجھایا اور کہا کہ بھائی اتنا بڑا جہان ہے، ایک خدا نہیں چلا سکتا، تو خدا تین ہے، ایک اللہ ہے، دوسرے حضرت عیسیٰ ہیں اور تیسرا حضرت مریم ہے۔ اس طرح کی بہت ساری بدعقیدگیاں اس نے ان عیسائیوں کے درمیان پھیلا دی، اور ان بدعقیدگیوں کو پھیلا کر ان کے درمیان سے ایک رات کو اچانک غائب ہو گیا پورا اثرات طریقے سے۔ اب وہ چونکہ پہلے کہہ چکا تھا کہ میں اپنی جان کی قربانی پیش کروں گا، اب وہ عیسائیوں کو یقین ہو گیا کہ جی اب یہ جو ہمارا پوپ تھا یہ چلا گیا ہے، اس کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پاس بلا لیا ہے۔ کچھ دن تک سو کیا، اب اس کے سکھائے ہوئے عقائد کی تبلیغ شروع کر دی، اور ہر جو پادری تھا وہ کہتا ہے میرے پاس پولس کا علم ہے، جو حقیقی پہچان ہے وہ میرے پاس ہے، جو حقیقی معرفت ہے وہ میرے پاس ہے۔ ہر ایک نے اس کا عقیدہ لوگوں میں پھیلانا شروع کر دیا، اور یوں آہستہ آہستہ عیسائیوں میں یہ فرقہ بازیاں شروع ہو گئی، اور کوئی کہتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، کوئی کہتا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، کوئی کہتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ آیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح کے عقیدے انہوں نے گھڑ لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، اور وہ لوگ جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نصارہ ہیں۔ اب دیکھو نصارہ کسے کہتے ہیں؟ مدد کرنے والے۔ اب دعویٰ تو یہ تھا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کرنے والے ہیں، اور حرکتیں اس دعوے کے برخلاف تھیں، یعنی جیسا دعویٰ تھا کام ویسا نہیں تھا۔ تو معلوم ہوا کہ جیسا انسان کا نام ہونا کام بھی ویسا ہونا چاہیے، یعنی جیسا لباس، جیسا نام، جیسی شخصیت بنائے تو کام بھی ویسے ویسے کرنے چاہیے۔ تو علماء کو بھی چاہیے کہ کام بھی عالموں والے کریں۔ وہ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا تھا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مناجات پیش کی تھی، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کریں، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ انہوں نے اپنا نام خود رکھا نصارہ، قالوا انا نصارى، بولے ہم نصارہ ہیں، اور مسلمانوں کو مسلمان اللہ نے کہا۔ سورہ حج میں فرمایا نا هو سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ تو باقی دین والوں نے اپنے نام خود تجویز کیے ہیں، مسلمانوں کا نام اللہ نے رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ معلوم یہ ہوا کہ مسلمان برحق ہیں، ان کا ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم کے مطابق ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو احکامات عطا فرماتا ہے اسلام اسی کے مطابق چل رہا ہے۔ فرمایا اخذنا میثاقهم، ہم نے ان سے وعدہ لیا، فنسوا حظا مما ذکروا به، تو وہ بھی بھلا بیٹھے بڑا حصہ ان نصیحتوں کا جو انہیں کی گئی تھی۔ فاغرینا بینہم العداوہ، تو ہم نے ان کے درمیان عداوت پھیلا دی، والبغضاء، اور بغض پھیلا دیا، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک۔ لہذا آج تک دیکھیں عیسائی لڑ رہے ہیں اور قیامت تک لڑتے رہیں گے۔ فرمایا وسوف ینبئہم اللہ بما کانوا یصنعون، ان قریب اللہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ یہ آج کی آیات تو یہ بات ہیں جو ہم سب کو اسلام کی اہمیت اجاگر کرتی ہیں، ہمارے دل میں اسلام کا مرتبہ بلند کرتی ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے ہم ساری زندگی عقیدہ اسلام کے مطابق گزاریں۔ یہیں سے ایک نقطہ میرے ذہن میں آیا تھا، وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان 12 نقیبوں کو بھیجا تھا اور بھیج کر ارشاد فرمایا تھا کہ جاؤ جا کر دیکھ کر آؤ، تو یہاں سے علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں، مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جاؤ بھائی اللہ کا حکم ہے جا کر جاسوسی کر کے آؤ، تو فرمایا کہ بڑوں کو ہمیشہ چھوٹوں کی خبر گیری کرتے رہنا چاہیے، سلطان اسلام کو اپنی رعایا کی خبر گیری کرتے رہنا چاہیے، باپ کو اپنی اولاد کی خبر گیری کرتے رہنا چاہیے، استاد کو اپنے شاگردوں کی خبر گیری کرتے رہنا چاہیے، مرشد کو اپنے مریدوں کی خبر گیری کرتے رہنا چاہیے۔ فلہذا یہ خبر گیری کا تسلسل رکنا نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فہم دین اور فہم قرآن کی توفیق و سعادت اور اعزاز عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔